ادب کے اندر ہی بھائی برکت ہے، ادب کے اندر ہی خیر ہے۔ بے ادبی کرے گا تو یاد رکھ لے اللہ کا قرآن پڑھے، دنیا کے اندر بھی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی کیا ہے؟ لعنت۔ اب میں وہ آیتیں پڑھتا ہوں جن آیتوں سے اس نے کہا کہ معاذ اللہ کوئی شے نہیں، ادھر بابے تے شے کوئی نہیں۔ اوے انہاں دا تے حال ہے کہ انہاں سامنے انجینئر بول دے ہو نا تے انہاں دا وضو ٹوٹ جاندا ہے، انہاں نے کیا کرنا ہے؟ ہاں قرآن کی آیت تو بہت بھاری ہے ان کے اوپر، میرا نام لے دے تو ان کا وضو ٹوٹ جائے۔ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ اور یہ آیت سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہیں، کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، ہاں شیئا، بابے تے شیء کوئی نہیں ہے، وہی لفظ شیئا، یہ شیء کا لفظ عربی سے ہے۔ اے نبی تم فرماؤ کوئی کس شے کا اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقابلے پر؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے، وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دے، جتنے زمین میں آباد ہے سب کو ہلاک کر دے۔ موت کا لفظ نہیں، شہادت کا لفظ نہیں، وصال شریف کا نہیں، ہلاک کر دے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو۔ مجھے بتائیں کوئی بابا عیسیٰ کو تو چھوڑ دیں، عیسیٰ کی ماں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ معاذ اللہ کوئی شے نہیں۔ ایک آیت اس نے پڑھی، چھٹا پارہ سورہ مائدہ اور آیت نمبر ہے اس کی 17۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا۔ تو آیت مسلمانوں کے بارے میں ہے یا کافروں کے بارے میں؟ یہ پہلے لفظ ذرا توجہ سے سن لو۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے کہا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، وہ لوگ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، تو اللہ عیسائیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والے ہیں، یہ عیسائی کیا ہیں؟ جو حضرت عیسیٰ کو خدا مانے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ بولیے کافر ہو جائے گا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل فمن یملک من اللہ شیئا، فرمایا حبیب ذرا کہہ دے کیا کوئی بندہ اللہ کا کچھ کر سکتا ہے؟ یہاں نبی پاک کا ذکر ہے نہیں، نبی پاک کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے، نہ نبی پاک کو کہا کے بارے میں ہے یہ، نہ کسی اور نبی کے بارے میں ہے، بلکہ نبی پاک کی مبارک زبان سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے۔ کیا؟ کل سنیا کہہ دے فمن یملک من اللہ شیئا، کیا کوئی اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ بولو بھائی، کیا کوئی اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ موت دے دے، ہلاک کر دے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں حضرت مریم کو، اللہ فرما رہے حبیب یہ کافر ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں۔ آپ کہہ دیں ان سے کیا کوئی اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اگر اللہ موت دے دے حضرت عیسیٰ کو اور ان کے ماں کو، کیا کوئی اللہ کا بگاڑ سکتا ہے؟ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے بھی زمین کے اندر رہنے والے ہیں،
ان سب کو اللہ تعالیٰ موت دے دے تو کیا کوئی اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ بولو یار، نہیں بگاڑ سکتا نا۔ یہ اعلان نبی پاک کی زبان سے کروایا جا رہا ہے، اور آیت ہے عیسائیوں کے بارے میں۔ وہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں، ان کو اللہ مان کر جو کفر کر چکے ہیں، شرک کر چکے ہیں، ان کے بارے میں ہے یہ آیت۔ نبیوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ کافر اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اگر اللہ حضرت عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو اور سارے زمین والوں کو موت دے دے تو اللہ کا کوئی بندہ کچھ بگاڑ سکتا؟ بولو نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ جو کچھ ان کے، تو پتہ چلا زمین اور آسمانوں کے درمیان میں بھی کچھ ہے۔ سائنس کو اب پتہ چل رہا ہے، میرے اللہ نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا ہے قرآن میں۔ زمینوں میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے، ان سب کا مالک کون ہے؟ یہ جو ہم موبائل پہ بات کرتے ہیں، ہیلو، ہماری ہیلو جو یہاں سے کبھی دبئی پہنچ رہی ہے، کبھی امریکہ پہنچ رہی ہے، کبھی بغداد پہنچ رہی ہے، کبھی مکہ مدینہ پہنچ رہی ہے، تو یہ ہماری ہیلو کیسے پہنچتی ہے؟ تو یہ زمین اور آسمانوں کے درمیان خلا کے اندر اللہ تعالیٰ نے لہریں بھی تو بنائی ہیں نا، یہ ہوا کا کنیکشن رکھا ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں جو کچھ دنیا پر ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ بعد میں ظاہر ہو جائیں گے، اور کچھ ایسی ہیں جو اللہ نے کسی پر ظاہر نہیں کی ہیں، نہیں کرنی ہیں۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ چاہے بیٹا پیدا کر دے کسی کے ہاں بیٹی پیدا کر دے، یا کسی کو بانجھ کر دے، یا کسی کو بیٹا بیٹی دونوں دے دے، جیسے چاہے وہ پیدا کرے، پیدا اللہ کرتا ہے جیسے چاہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پیش کر دیا ہے۔ کیا کوئی ایسا لفظ آیا ہے جس کا معنی یہ بنتا ہو کہ نبی کوئی شے نہیں؟ بولیے۔ اس میں تو یہ ہے لقد کفر الذین قالوا، وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، جنہوں نے یہ کہا وہ کافر ہو گئے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، حبیب آپ فرما دیں ان سے کہ کیا کوئی اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، اللہ کا کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے ہلاک کرنے کا عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امی جان کو، ومن فی الارض جميعا، اور جتنے بھی زمین کے اندر ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اگر ہلاک کرنے کا ارادہ فرمائے تو کیا کوئی اللہ کا کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ کو اس کے ارادے سے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اس لیے کہ زمینوں میں، آسمانوں میں اور ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے سب پر اللہ کی بادشاہی ہے۔ جب اللہ کی بادشاہی ہے تو کوئی اللہ کو اس کے ارادے سے روک ٹوک سکتا نہیں۔ یہاں تو یہ بیان ہو رہا ہے، کیا اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ نبی کوئی شے نہیں؟ بولیے۔ اب جو بندہ ان آیتوں کو لے کر، جو کہ آئی بھی کافروں کے بارے میں ہیں، کافروں کے بارے میں آئی ہوئی بات کو اٹھا کر اللہ کے نبیوں پر فٹ کرے،
اور پھر اتنی بڑی زبان نکالے کہ نبی کوئی شے نہیں معاذ اللہ، کیا وہ دھاندلی نہیں کر رہا؟ کیا اس آیت کے اندر کافروں کا ذکر نہیں ہے؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، کیا یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں؟ توجہ ہے؟ یہ ایک آیت ہوگی۔ ایک اور آیت اس نے پڑھی، یہ آیت بھی سورہ مائدہ اور آیت نمبر 76۔